بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یونس آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی ضرر پہنچتا ہے، نقصان دہ پہنچتی ہے کوئی شے، تو وہ لیٹے ہوئے بیٹھے کھڑے ہمیں پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس ضر کو، اس نقصان کو، اس ضرر رساں چیز کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، تو وہ گزرتا ہے اس طور پہ کہ گویا کہ اس نے ہمیں اس ضرر کے وقت کبھی پکارا ہی نہیں تھا، وہ ضرر جس نے اس انسان کو مس کیا، اس انسان کے اوپر آن پڑا تھا۔ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اور مسرفین کے لیے، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے اسی طریقے سے ان کے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے وہ مزین کر دیے جاتے ہیں۔ ہم نے پہلا حصہ پڑھ رہے تھے کہ انسان کو ضر آ کے مس کرے، اس کو عام لگے، یہ ضرر، یہ ضر، یہ نقصان آخر کیوں لگتا ہے؟ قرآن کریم نے اس کی علت بیان کی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں دیکھا کہ لوگوں کا ایک گمان ہے، یہ گمان لوگ پہلے بھی اسی سے متعلق گمان آپ کے سامنے آیا، اور اس سے ہمارے سامنے یہ بات وعدہ الہی، سنت الہی کے طور پہ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جنت میں اس کے بغیر نہیں بھیجے گا جب تک مستہم البأساء والضراء نہ ہو جائے، اور اس کی شدت اس قدر ہوگی حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو آپ نے اس میں ملاحظہ کیا کہ جنت میں نہیں انسان جا سکتا، یہ ایک توہم ہے جو معاشروں میں ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں پہ کوئی کہے کہ ہمارے پاس بے شمار روایات ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں کہ یہ عمل انجام دیا تو جنت میں چلے جائیں گے، خصوصاً جیسا آج کل ایام فاطمیہ بھی ہیں، جناب سیدہ اطہر سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کافی روایات موجود ہیں کہ وہ شفاعت کریں گی اور اپنے محبین کو جنت میں لے جائیں گی۔ تو کیا یہ آپس میں باتیں ٹکراتی ہیں؟ پہلی چیز تو ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ گمان ہر قوم میں رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال نہ کرتا، ام حسبتم، حسبتم یعنی تم یہ گمان کرتے ہو۔ لوگ خیالی طور پہ نا دیکھ کے ایک شے کا گمان ہوتا ہے نا، مثلا بادل دیکھے تو ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ بارش ہوگی، جبکہ بارش والے بادل ہی نہیں تھے، تو اس میں غلطی ان بادلوں کی تو نہیں ہے، جس نے سمجھا دیکھ کے اس کی غلطی ہے۔ یا کھانا تقسیم ہو رہا تھا، ہم سمجھے کہ ہم لائن میں کھڑے ہیں تو ہمیں بھی مل جائے گا، پتہ لگا وہ تو کوپن پہ دے رہے ہیں، غلطی تو ہماری ہے، ان کی تو نہیں ہے۔ یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کے انسان یہ گمان کر بیٹھتا ہے اور خود غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ غلط فہمی اس قدر خطرناک ہے کہ اگر ہدایت انسان کو ہدایت الہی حاصل نہ ہو تو اسے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہزار قومیں اس طرح سے برباد ہوئی ہیں۔ بنی اسرائیل اتنے دعوے کیا کرتے تھے، قرآن نے ان کے دعوے نقل کیے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے دعوے نقل کیے ہیں کہ تم اگر اپنے آپ کو سب سے اللہ تعالیٰ کے محبوب، قریبی دوست سمجھتے ہو تو کرو موت کی تمنا، کیوں موت کی تمنا نہیں کرتے؟ لہذا یہ گمانات ہیں کہ جو قومیں کیا کرتی تھی اور آج بھی کرتے ہیں۔ سنی بھی یہی کہتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا بس ہم بخشے گئے،
شیعہ بھی یہی کہتے ہیں یا حسین کہہ دیا بخشے گئے، عیسائی بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ سولی پہ چڑھ گئے بخشے گئے ہم، یہودیوں کا بھی ہے، یعنی یہ گمان آج بھی موجود ہیں، ہندوؤں کے بھی اپنے نظریات ہیں۔ قرآن کریم بیس قرار دیتا ہے سب سے پہلے ایمان کو اور ایمان کے ہمراہ عمل کو، اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ تم سارے کے سارے خیالات کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو، خیالات کی دنیا سے حقیقت کی دنیا کا ربط اور حقیقت کی دنیا میں عمل طلب نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس لیے قرآن کریم نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم سے پہلے جو امتوں کے اوپر مشکلات آئیں وہ تمہارے اوپر ابھی آئی نہیں ہے تو تم ویسے جنت میں چلے گئے۔ یہی والی بات تکرار ہوئی ہے سورہ عنکبوت میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیا تخیلات اپنے ذہن میں آباد کیے ہوئے ہیں، کیا سوچ رہے ہو، کون سی خیالی دنیا میں گھوم پھر رہے ہو کہ تمہارے اوپر نہ فتنہ آیا نہ آزمائش سخت آئی اور اپنے آپ کو تم نے قرار دے دیا کہ میں بس بخشا گیا ہوں کیونکہ میں نے ایمان کے دعوے کیے ہیں۔ لہذا جنت، ایمان یہ تخیلاتی دنیا سے نہیں ہاتھ میں آتے، اس کے لیے انسان کو زحمت اور محنت کرنے پڑتی ہے۔ جنت تب ملتی ہے مستهم البأساء والضراء، جنت ملتی ہی تب ہے کہ جب شدید ترین انسان کے اوپر آزمائش آئے، ایمان کی نعمت ملتی ہی تب ہے جب شدید ترین انسان کے اوپر آزمائش آئے، ایسی آزمائش جو وجود میں خلل پیدا کر دے، ہر آزمائش ایسی نہیں ہوتی، لہذا آزمائش کے لیے مختلف الفاظ عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بلا، کبھی کہتے ہیں امتحان، کبھی کہتے ہیں تمحیص، کبھی کہتے ہیں فتنہ، ہر ایک کے لیے الگ الگ خصوصیات ہیں۔ ادھر آپ نے دیکھا سورہ عنکبوت میں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کلمہ فتنہ آیا ہے، فتنہ اس آزمائش کو کہتے ہیں جو وجود میں خلل ایجاد کر دے، اتنی سخت حرارت، اتنی سخت آزمائش جو انسان کو ممکن ہے مومن سے منافق بنا دے، جو ممکن ہے انسان کو صبر آزما سے بے صبرہ بنا دے، لہذا یہ آزمائشیں آتی ہیں اور اسی کو ذرہ کہتے ہیں۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوگا، دو سوال ہم ادھر چھیڑتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس آیت کو کوشش کریں گے کہ آج ختم کر پائیں کیونکہ یہ سلسلہ آگے دوبارہ لوٹ کے آئے گا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضرر اور یہ فتنہ پھر کیوں رکھا، اتنی سخت آزمائش کہ جنت ہی نہیں اس کے بغیر ملنی، ایمان ہی نہیں ملنا، یعنی اگر ایک عام بندہ جو کھانا پینا اپنا چلاتا ہے، سوتا ہے، کھیلا کودا، تھوڑی زحمت مشقت کی، بیوی بچوں کا پیٹ پالا، وہ تو پھر جہنم میں بیچارہ گیا کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی سخت چیز آئی نہیں، خصوصاً ایسے لوگ جنہوں نے آنکھ کھولی، نماز پڑھی نہیں پڑھی نہیں پتہ جی، پھر اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے، پھر بھاگ دوڑ کی، کوئی کھیلا کودا، کوئی گپ شپ لگائی، کوئی کام کاج کیا، لوٹ کے آ گئے، آرام کیا، دن گزر گیا۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یقیناً ان لوگوں پہ تو کوئی آزمائش نہیں آئی۔ لہذا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کیوں رکھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر ہم ان روایات کا کیا کریں گے جو روایات کہتی ہیں کہ اگر غم حسین میں ایک قطرہ بھی بلکہ مکھی کے بال کے برابر بھی، پر کے برابر بھی آنسو جنم لے لے آنکھوں کے اندر تو جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ یا اس روایت کا کیا کہیں گے کہ جو جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے امام نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ من زار عمتی وجبت لہ الجنہ، کہ جس نے میری پھپھی جان کی
زیارت کی اس کے لیے جنت ہے، واجب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی کلمات، یا ان روایات کے مجموعے، دیکھیں کہ کئی مجموعے بن رہے ہیں۔ ایک مجموعہ ہے جو عزادار کے رونے کے اعتبار سے جنت واجب، ایک گروہ روایات ہے جو کہتا ہے زیارت کے لیے جو گیا امام حسین علیہ السلام یا امام علی علیہ السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، جنت واجب۔ ایک مجموعہ روایات کہتا ہے جس نے حج کیا پاک و پاکیزہ، جنت واجب۔ ایک روایات کا مجموعہ کہتا ہے کہ جس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کا اظہار فقط کیا، جنت واجب ہے۔ ایک روایات کا مجموعہ کہتا ہے کہ جس نے فقط لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، صرف لا الہ الا اللہ، آگے نہیں محمد رسول اللہ، صرف اتنا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ہم ان روایات کا پھر کیا کہیں گے؟ اہل سنت صرف لا الہ الا اللہ والی پکڑ لیتے ہیں، ایک طبقہ ہے وہ زیارات والی روایتیں پکڑ کے کہ میں جنتی ہوں۔ شیعہ سنی دونوں مل کے جناب زہرا سلام اللہ کی شان میں، جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں آئی ہیں روایتیں، کہ جس نے محبت کی جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے وہ جنت میں، پھر تو سب سنی بھی جنت میں، کیونکہ نفرت تو کوئی نہیں کرتا سیدہ سلام اللہ علیہ سے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے اس قدر محبت ہے لوگوں کو کہ جلال الدین سیوطی نے ان کے کلمات کے اوپر پہلی کتاب مسند فاطمہ لکھی، مسند فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کتاب لکھی، پوری اقوال در اقوال ہیں، حتیٰ کہ جناب عائشہ ام المؤمنین، جناب عائشہ ان کی محبت بڑے کلمات ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ اسی طریقے سے باقی آدھے بنو امیہ نے کبھی بھی انکار نہیں کیا، بنو عباس فخر کیا کرتے تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ارتباط کے اوپر، تو کیا یہ سب کے سب جنت میں؟ پھر اگر لا الہ الا اللہ کا معیار باندھ لیں سب کے سب جنت میں، تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ دو سوال پہلے اوپر تھے۔ پہلے سوال کو ہم حل کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد دوسرے سوال پہ ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے دو آیات ابھی تو پڑھی، قرآن میں متعدد آیات ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ہم ایک آیت سورہ کہف کی پڑھ چکے ہیں۔ سورہ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ کیا ہوا تھا، آپ لوگوں نے یہ آیت یاد بھی کی تھی، آیت نمبر غالباً 7 ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ ہم نے ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر قرار دی ہے وہ زمین کے لیے زینت بنائی ہے۔ کیوں اللہ نے یہ زینت بنا دی؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو آزمائے، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں، اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ان میں سب سے بہترین عمل انجام کون دیتا ہے؟ یعنی زمین کی خلقت بھی ذرہ اور بعثا کی وجہ سے ہے، زمین کی خلقت بھی انہی زینت کی وجہ سے ہے، کیونکہ زینت بھی آزمائش ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سورہ ملک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور حیات دونوں کو یہ خلق کیا ہے۔ کیوں خلق کیا ہے؟ لام تعلیل لا کے بتا رہا ہے، لیبلوکم، تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے، ہم لوگوں کو وہ آزمائے، ہم میں سے بہترین عمل کون انجام دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جنت اور ایمان یہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں، عمل سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ ہر جگہ پہ آزمائش، آزمائش میں آخر کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ خالق لگ لقائے زبانی تو نہیں دیکھنی نا، عمل دیکھنا ہوتا ہے آزمائش میں۔ جیسے یہ ہمارے پاس ایک قاعدہ کلی آ گیا، یہی وجہ کہ وہاں پہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے جہاں پہ اسے صرف اور صرف آسائشیں دی جاتی ہیں۔ یہ نظریہ ہی باطل ہے کہ ایک بندے کے لیے اصلاً زحمت رکھی ہی نہ جائے، وہ بندہ خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ خداوند متعال نے واجب صورت میں بعض تکالیف رکھ دی ہیں انسان کے لیے، جسے تکالیف شرعیہ کہتے ہیں۔ کاملاً انسان کو استراحت اور آرام کا موقع فراہم نہیں کیا گیا،
کچھ نہ کچھ اس کی خود اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء بھی رکھ دی، اگر مرد ہے بیوی بچے ہیں نان نفقہ کی آزمائش رکھ دی۔ اسی طریقے سے باقی امور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے واجب کی واجب صورت میں رکھ دیے۔ یہ جو واجبات رکھے ہیں یہ بأسا و ضرا، آخر یہ کیوں رکھے گئے ہیں؟ اس سے ہمیں روایات اور آیات کا جو نچوڑ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم وہ آیات ساری پڑھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں صلاحیتیں نکھارنے کے لیے خلق ہوا ہے۔ یہ بھلی اگر ہم نے اس کو ایک نظریاتی اور آئیڈیالوجی کے طور پہ نہ لیا تو ہم لوگ خود بھی کوئی کارگر طریقے سے ادھر بہتر طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے۔ کیوں اس دنیا میں خلق ہوئے ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے کہ آئے تھے تو ناقص ہیں، کمال چاہیے، آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھے، اب کچھ ہو کے آگے جانا ہے، اب آ چکے ہیں اور صلاحیتیں اندر وجود میں موجود ہیں۔ در حقیقت ان صلاحیتوں کو ہم نے نمایاں کرنا ہے۔ جو انسان جتنی مقدار میں صلاحیتیں نمایاں کر پائے گا اتنے ہی اس کے مقام اور درجات بلند ہوں گے۔ جو انسان اپنی صلاحیتوں کو نمایاں نہیں کر پایا اس کو گویا کہ وہ صلاحیتیں تھیں ہی نہیں، اسی پست اور نیچ مقام پہ رہے گا۔ یہ صلاحیتیں کس راہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صلاحیتیں رونما ہونی چاہیے، وہ ہے صراط مستقیم۔ ہر راہ کے اوپر نہیں، ہر راہ میں کشتی نہیں لڑنی، ہر راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرنا، ہر راہ میں جا کے تم نے کھیل کود نہیں کرنا، ہر راستے پہ چل کے کسی بھی راستے سے اگر مقصد حاصل ہوتا ہے مقصد حاصل نہیں کرنا۔ کھا پی تو کہیں سے بھی سکتا ہے۔ ہمارے پاس 2 جانور پڑے ہوئے ہیں، مرغی یا بکرے، ایک کے اوپر جب چھری پھیری گئی قبلہ رخ تھا، مسلمان تھا، چھری پھیرنے والا اللہ کا نام لیا، بسم اللہ یا تکبیر پڑھی، اور ایک ہے کہ جس کو گولی مار کے مارا گیا۔ حالت ظاہری طور پہ دونوں کی ایک ہے اور ہم نے بھی تناول کرنا ہے، بھوک مٹانی ہے، راہ میں فرق ہے ان دونوں کی، کام ایک ہے، راہیں جدا ہیں۔ ان جدا راہوں سے یہ صلاحیت جنم لے گی۔ اگر اس طرف سے لے لیا کہ جو مردار ہے تو اندر جو صلاحیت جنم لے گی وہ شیطنت ہے، وہ حرام مادہ ہے۔ اگر حلال سے ہم نے غذا حاصل کر لی وہ ایمان کو جنم دے گی، وہ دین کو جنم دے گی، وہ جنت کے قریب لے جائے گی۔ لہذا جب بھی حلال کی طرف بڑھیں گے کچھ زحمت محسوس ہوگی، کچھ لذت میں کمی کا احساس پیدا ہوگا۔ جب حرام کی طرف بھاگیں گے اس میں ہمیں لذت کا زیادہ احساس ہوگا، اس میں سکون کا زیادہ احساس ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھ دی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الجنت حفت بالمکارہ، جنت سختیوں میں، مکروہ اور کراہت والی چیزوں میں گھری ہوئی ہے۔ آسانیوں میں کہاں تلاش کرتے پھرتے ہو تم؟ یہ تو نہیں آسانیوں میں ملتی کہ خوب کھایا پیا مزے اڑائے، اب بس میں نے ایک نعرہ لگا دیا تو میں جنت میں۔ کیسے جنت میں؟ یہ تو جو امام علی علیہ السلام کے ہمراہ تھا وہ بھی جنت میں نہیں گیا، جو پیچھے پیچھے لڑتا تھا امام علی علیہ السلام کے، آزمائش میں مبتلا ہوا جو امام علی علیہ السلام کے پیچھے لڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت آزمائش رکھی، دل کے اندر جو محبت تھی اور اطاعت کا پیکر تھا جب تک وہ نمایاں نہیں ہوا تاریخ نے اسے نہیں پہچانا۔ مالک اشتر، وہ حسین اور وہ بلند و بالا شخصیت کہ جس کے بارے میں خود امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مالک پہاڑ کی وہ چوٹی ہے کہ جہاں تک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اس قدر بلند۔ کیسے یہ شخصیت سامنے آ گئی؟ اگر یہ جنگیں نہ ہوتی سامنے آ جاتی یہ شخصیت، کبھی بھی یہ شخصیت سامنے نہ آتی۔ اگر ایک دوراہے کے اوپر مالک نہ کھڑے ہوتے کہ علی کو چھوڑ دیں یا ساتھ دیں، یہ شخصیت سامنے نہ آتی۔ ایسے دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جب سب علی کا ساتھ چھوڑ گئے یہ مالک ادھر ڈٹے ہوئے ہیں،
اس سے پہچانے گئے ہیں۔ اس وقت کا معاشرہ جدا تھا، امام علی علیہ السلام سے رخ موڑ چکا تھا، مالک نے رخ نہیں موڑا۔ سلمان، اگر یہ مشکلات نہ ہوتی، یہ چہرہ پہچانا جاتا سلمان؟ کبھی بھی نہ پہچانا جاتا۔ یہ جو کربلا والے ہیں، اہل کربلا کیسے پہچانے گئے؟ کربلا کی برکت سے پہچانے گئے۔ ہم کن کو مومن جانتے ہیں؟ جو آزمائشوں کی وجہ سے سامنے آئے، لہذا آزمائش واحد ذریعہ ہے۔ البأساء والضراء یہ ایک طرف، وزینت یہ دوسری طرف، یہ دونوں قسم کی آزمائشیں آتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ صلاحیت کو پیدا کریں اور انسان بھی گواہی دے کہ پروردگار یہ بلند و بالا مقام کا مستحق ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ 1000 لوگوں سے بہتر ہے، اس میں یہ قربانیاں دی ہیں، اس میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ لہذا شہید قرار دیے گئے ہیں، شاہد ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ امت وسطاء قرار دیا گیا اہل بیت علیہ السلام کو، تمام کی تمام امت کے اوپر نگران ہیں، گواہی دیں گے کہ پروردگار اس نے یہ عمل انجام دیا، اے پروردگار میں شاہد ہوں کہ اس نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ لہذا اگر یہ دو آزمائشیں نہ ہوتی، نمبر 1 زینت کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، یہ آزمائش ہے، زینت، یہ شہوت جب ملتی ہے آزمائش ہے۔ اسی سے خانوادہ بھی آباد ہوتا ہے، اسی سے حرام بازار اور کلب بھی آباد ہوتے ہیں، یہ شہوت ہے، جنسی شہوت ہے، یہی کھانے پینے کی شہوت ہے، اسی سے ایک چھوٹا سا گھرانہ مل بیٹھ کے کھاتا ہے اور لطف حاصل کرتا ہے اور ایک گھرانہ وجود میں آتا ہے، اسی سے طرح طرح کے ہوٹل وجود میں آتے ہیں، کتنے محاذ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے دیکھا زینت بذات خود آزمائش ہے۔ جوانی کی نعمت ملی، کسی نے پڑھائی کی زحمتیں اٹھائیں اس محنت سے، اب حرارت تو ایک ہی ہے نا، وہ کرکٹ پہ خرچ ہو، وہ فٹ بال پہ خرچ ہو، وہ وزن اٹھانے میں خرچ ہو، وہ ہاتھ پاؤں خالی چلانے میں خرچ ہو۔ ایک بندہ جوانی کی حرارت کو اس طرح خرچ کر رہا ہے، ایک بندہ جوانی کی حرارت علم دین کے حصول میں خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی باتیں اسے سنا رہا ہے۔ کس قدر عجیب مقام ہے۔ ہم اپنی باتیں ہر ایک کو تو نہیں سناتے نا، لہذا خداؤں نے متعال ہر ایک کو اپنی باتیں نہیں سناتا۔ یہ جو ہم قرآن کی باتیں سن رہے ہیں یہ توفیق الہی ہیں۔ ایک ہم سے ایسا گناہ ثابت ہوا تو یہ نعمت چھین لے گا اللہ تعالیٰ، نہ لذت ملے گی، سب سے بڑھ کر وقت ہی نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں نا وقت ہی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو مصروف کیا ہے کہ اس کی طرف آ ہی نہیں سکتا وہ، ورنہ اللہ تعالیٰ وقت رکھ دیتا اس کے لیے، آزمائش کرتا، توفیقات اسے عطا فرما دیتا۔ ایک جوان ہے جو دشمنان الہی کے خلاف قیام اور مقاومت کر کے اپنی حرارت خرچ کرتا ہے، ایک جوان ہے جو لہو لعاب میں پڑھ کے اپنی حرارت کو خرچ کرتا ہے۔ حرارت تو ایک ہی دفعہ پیدا ہونی ہے نا دن میں، پھر نکل جانی ہے، خرچ ہو جانی ہے، پھر اگلا دن آنا ہے، پھر پیدا ہوگی۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ آزمائشیں ہیں کہ جو صلاحیتوں کو نکھارنے کا سبب بنتی ہیں، اسی آزمائش کے اوپر جزا اور سزا ہے۔ اگر راہوں کے اوپر عمل انجام دینا آزمائش قرار نہ پاتا، کیسے جنت اور دوزخ بنتی؟ جیسے ایک ہی کام ہم نے انجام دینا، کھانا ہے، ایک مردار ہے اور ایک حلال گوشت ہے، حلال گوشت کھائیں کہ ممکن ہے کہ حلال گوشت ملے ہی نہ، ہم کہیں گے ہمیں حرام کی لذت چاہیے ہی نہیں ہے، اس سے جنت وجود میں آئے گی، اس سے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچے گا، ایمان وجود میں آئے گا، ایمان کی لذت کو محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ ایمان کی لذت کب آتی ہے؟ ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس انسان کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب یہ دنیا کی لذتوں کو وہ قربان کرتا ہے۔ نہج البلاغہ میں امام نے فرمایا، امام علی علیہ السلام نے، کہ وہ لوگ جنہوں نے ترک لذت کی لذت کو چکھا، لذت کو ترک کرنے میں ایک لذت ہے، اس کو انہوں نے چکھا۔ مدح ستائش کی ہے امام علی علیہ السلام نے ان لوگوں کی، وہ لوگ جنہوں نے ترک لذت کی لذت کو چکھا، اس سے ایمان کی لذت پیدا ہوتی ہے۔
ورنہ تو کربلا کی دھوپ اور صحرا میں سب اپنے بال بچوں کی قربانی دے کے انسان کا کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے. اس میں اس کو ایک عبادت کی جو لذت ہے وہ اس کا احساس ہے، اس کا دل مطمئن ہے، نفس پر سکون ہے. لہٰذا یہ ہمارے سامنے آشکار ہوئی بات کہ اگر زینت کی صورت میں یا بأسا و ضرا کی صورت میں آزمائشیں نہ ہوتی، دو چیزیں حاصل نہ ہو پاتی. نمبر ایک، صلاحیت وجود میں نہ آ پاتی، کبھی بھی نہیں صلاحیت وجود میں آ سکتی. نمبر دو، جنت وجود میں نہیں آ سکتی. جنت میں انسان میں جانے کے قابل بنتا ہی تب ہے کہ جب زینت کی یا البأس والضرا ان دو زحمتوں کو وہ برداشت کرے. جو ان دو زحمتوں اور مشکلات اور آزمائشوں کو نہیں کاٹتا وہ جنت کا مستحق قرار نہیں پاتا. اگر اس کے بغیر جنت کا مستحق قرار پانے کی کوشش کرے، قرآن کہتے ہیں توہم ہے اس کا، یہ ذہنی مسئلہ ہے اس کا، یہ تخیلاتی اور خیالی دنیا میں گھوم رہا ہے، اسے گھومنے دو. سمجھاؤ گے نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نہ سمجھے. قبر تو اس کی ذہن کے مطابق نہیں ہوگی نا، قبر تو خیالوں کے مطابق اللہ نے نہیں رکھی. تم نہ سمجھو، ادھر ادھر جاؤ پھرو بھاگو دوڑو. خدا کہتا ہے وَذَرْهُمْ، چھوڑ دے رسول ان کو، یتمتعوا یاکلوا ویتمتعوا، انہیں کھانے پینے دو، انہیں عیش کرنے دو. یلہہم الامل، لمبی لمبی امیدوں نے انہیں دہویات میں مبتلا کر دیا ہے. جان جائیں گے یہ لوگ جلد جب موت آئے گی. لہٰذا جو لوگ خیالی دنیا سے نہیں نکلنا چاہتے، قرآن کا اگلا نظریہ ان کے بارے میں ہے وَذَرْهُمْ، کہ رسول انہیں چھوڑ دو، میرے اوپر چھوڑو، میں انہیں خود سزا دوں گا، میں انہیں پکڑوں گا. لہٰذا یہی ہے، جو خیالی دنیا سے باہر نہیں آتے ان کو چھوڑ دیں. ان سے بحث مباحثے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے طلاب میں ہو، چاہے عوام الناس میں ہو، جو انسان یہ بات نہیں سمجھتا اسے ترک کر دینا چاہیے. اسے زیادہ دیر سمجھانے بجھانے کا فائدہ نہیں ہے، زمانہ خود اسے سمجھائے گا. اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتا تو قبر اس کے خیالوں کے مطابق نہیں اللہ نے رکھی. قبر میں حساب کتاب تخیلات کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، حقائق کی بنیاد کے اوپر ہوگا. لہذا آپ نے البأس والضرا پہلی صورت سمجھائی. مثلا میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک شخص آگے کہتا ہے کہ میں غصے کے اوپر قابو پا لے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں یار 1 2 4 مہینے ہو گئے کبھی غصے ہوا ہی نہیں ہے. ہمارے اندر بھی یہ ایک گمان جنم لیتا ہے یا ضم جنم لیتا ہے کہ اپنی معلومات کو چلو قوی کرنے، کیونکہ دیکھا بھی ہے کہ یار یہ کبھی غصے نہیں ہوتا. لیکن ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غصے والا مقام نہیں ابھی تک آیا. صحیح، کوئی ایسا مورد ہی نہیں آیا کہ اسے غصہ کرنا پڑے. ہوا یہ کہ اتفاقاً ایک دفعہ ایسا ہو گیا، مثلا تھکے ہارے سب آئے تھے اور صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، پھر 4 گھنٹے درس بھی سننا پڑ گیا، کیونکہ درس میں طاقت ایسی ہوتی ہے 1 گھنٹے بعد ہی بھوک لگ جاتی ہے. پھر جب آئے تو گاڑی بھی نہیں مل رہی تھی، پیدل چلنا پڑا خوب. راستے میں پتہ لگا گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے، دھکے شکے لگائے. اب تو نہ ڈھال، گرمی بھی سخت. آئے ہیں دیکھا تو برادر کراٹے لے رہے ہیں جن کی باری تھی کہ وہ کھانا بنائے. اب ایسے میں صبر کا امتحان آ گیا. اب پتہ لگے گا کہ بھائی یہ غصے کو قابو کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو کیسے اٹھائیں گے اس برادر کو؟ کوئی پاؤں دبا کے اٹھائیں گے حضرت اٹھ جائیں؟ یہ تو نہیں کہے گا کوئی. لہٰذا اگر یہ آزمائش نہ پڑتی اسے اپنا نہیں پتہ لگ سکتا بھائی میں غصے پہ قابو پا سکتا ہوں یا نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنا دی تو پتہ لگا ہے نا. لہٰذا اس وجہ سے کہا ہے کہ ایمان کا پتہ ہی نہیں لگ سکتا جب تک آزمائش نہ آئے. قرآن کہتا ہے کیسے تو نے یہ خیال کر لیا کہ تم نے کہا میں ایمان لے آیا ہوں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تمہیں تو آزمائشوں میں ڈالا ہی نہیں ہے اور تم ایمان بھی لے آئے ہو. پھر ایمان لانے کے بعد اب جنت کی بھی سوچ رہے ہو. اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ سوچ رہے ہو کہ یہ تخیلات اور وہمیات میں ہو کہ میں گیا جنت میں سیدھا. کیسے جنت میں چلے گئے تم؟ لہذا ہر
چیز کی اس طرح سے آزمائش آنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ اس کی آزمائش میں نے کس کس عنصر کی لے کی، کیونکہ سب میں عناصر برابر نہیں ہوتے. بعض لوگ غصے میں قابو پا سکتے ہیں، جنسی خواہشات پہ قابو نہیں پاتے. بعض لوگ جنسی خواہشات پہ قابو پا لیتے ہیں، حرص اور مال کے معاملے میں بگڑ جاتے ہیں. مختلف لوگوں کی آزمائشیں، طور طریقے مختلف ہیں. آزمائش ہے تو خواہشات نفسانی میں ہے. آزمائش ہے تو ان راہوں کے اوپر ہے کہ کون راہ مستقیم پہ چلا، کون صراط مستقیم پہ چلا، کس نے ہدایت علیہ السلام کو پکڑ لیا اور کون ادھر ادھر بھٹک کے انہیں اعمال کو انجام دیتا رہا. اللہ تعالیٰ کو صرف عمل تو نہیں چاہیے نا، اللہ کو عمل چاہیے صراط مستقیم کے اوپر. اللہ تعالیٰ کو خالی کھانا پینا نہیں چاہیے کہ انسان کہیں سے بھی اٹھا کے کھا لے. صراط مستقیم پر جو جانور ذبح ہوا ہے بس اسے کھا. صراط مستقیم کے اوپر جو تیری بھی فصلیں کھڑی ہیں ان فصلوں سے اٹھا اپنا اناج. کیا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ عملی صورت میں، ابھی چھوٹی سی مثال ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہزاروں مثالیں سامنے آ جائیں گی. ہزاروں مثالیں کہ ایک انسان جب تک آزمائش نہ دے اس وقت تک اس کے ایمان کا معلوم نہیں ہوتا. میں اس کی ایک اور آسان مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ یہ مطلب اور آپ کے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ یہ جو مزاج اللہ تعالیٰ انسان کا بیان کر رہا ہے، اس کا پہلا حصہ اس میں تنقید نہیں ہے، وہ نقص نہیں ہے انسان کے وجود میں. دوسرے حصے میں نقص ہے کہ جب وہ اللہ کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے. وہ کیوں چھوڑ کے جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ اسے خود غرض اپنے آپ کو اس نے وجود خود غرضی میں دی ہے. اپنا فائدہ اٹھاؤ، اگلے کو چھوڑو. سمپل میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ نے ایک بچے کو دیکھا ہوگا، انسان جب پیدا ہوتا ہے برائیاں اس کے اندر ٹوٹل اوپر ہوتی ہیں، غلبہ حاصل ہوتا ہے. بچے کو دو وجوہات کی بنا پہ انسان کچھ نہیں کہتا. ایک تو اس کی معصومیت ہوتی ہے، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، وہ سارے الٹے کام کر لیں، وہ منہ پہ تھپڑ بھی مار لے، کہتے ہیں یار میں آپ سے کیا کہوں. اسے تو نہیں مار سکتے نا، اتنے چھوٹے سے ہاتھ ہے، اس نے منہ پہ ایک مار دیا، آپ کیا کہیں گے اسے؟ زور سے آگے بال کھینچ دیے، آپ اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، کہیں گے پھر پکڑ کے کھینچ دو. یہ اللہ نے معصومیت اس میں وجود دی ہوئی ہے، ورنہ وہ کام سارے کرے گا یہ ظالمانہ الٹے کام سارے ایکٹیو ہے اس میں. کیونکہ کاملاً ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کاملاً حیوان خلق ہوا ہے جس میں انسان بننا ہے. اور یہی بات اصل ہے کہ انسان بننے کی اس میں صلاحیت ہے. جیسا پتھر اور بیج میں کیوں فرق کیا جاتا ہے؟ پتھر میں نشو نما پا کے تناور درخت نہیں بننا، اس لیے پتھر اگر بیجوں کے درمیان پتھر ہو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. پتھر بیج کی اتنی قدر کرتے ہیں، حیوانات سے بچائیں گے، اس کو خراب ہونے سے بچائیں گے، اس کے لیے پہلے زمین پوری ہموار کریں گے، کھاد ڈالیں گے، زمین ہموار کریں گے. کیوں؟ اس کے اندر جو خزانہ پوشیدہ ہے اس کی قدر انسان کر رہا ہے. انسان کا بچہ بھی اسی طرح ہے، وہ ایک بہت عظیم صلاحیتوں کا مالک ہے. ان صلاحیتوں کی قدر کرتے ہوئے اس کی ہر چیز برداشت کی جا رہی ہے. عملاً کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ ظالم خوب مار کٹائی کرتا ہے، بے صبرا، تھوڑی سی بھوک لگے چیخ چیخ کے پورا محلہ کھڑا کر دیتا ہے. حرص اور لالچ کا مجموعہ، اپنی خالی دوسروں کی بھی اٹھا کے بھاگے گا. چار من مانی اپنی کرنا، جو اس کا دل ہے وہ کرے، چاہے خطرات ہوں یا خطرات سے نہ کھیل رہا ہو، اسے زبردستی پکڑنا پڑتا ہے. نمبر 5 صرف کھیل کود، کوئی اور کام نہیں، صرف کھیل کود کرنا ہے. کھیل کود میں کوئی مثبت کام کرا لیا تو کرا لیا، اس لیے ابتدائی طور پر بچے کو کھیل کود کی صورت میں پڑھایا جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھا یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اب یہی بچہ 2 سال کا ہوتا ہے، 10 بچے کھڑے ہیں، ایک آ کے کہتا ہے کہ نہیں مجھ میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، نہ مجھ میں حرص اور لالچ ہے، نہ میں کسی پہ جبر کرتا ہوں، اور پھر میں کھیل کود میں ٹائم تھوڑی ضائع کرتا ہوں، میں کوئی مجھ میں بیماری اور برائی نہیں ہے. ہم اس کی بات کو مان لیں گے یا کیا کہیں گے؟ اس کو ہے اب بچہ ہے، چل 3 سال کا بچہ کہیں گے.
وہ کہے کہ نہیں میں نے کبھی زیادتی نہیں کرتا، میں کسی سے کوئی چیز نہیں چھینتا، میں بے صبرا نہیں ہوں، بھوک لگی ہو برداشت کرتا ہوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں کھیل کود کا مجھے اس طرح سے شوق ہے، ذکر الہی کا مجھے شوق ہے. ہم اس بچے کی بات پہ فوراً مانیں گے یا اسے کہیں گے اچھا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے نا کہ چلو ٹھیک ہے ابھی ہم ایک میچ کراتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. وہ میچ کرائیں کہ چلو تم دونوں کی آپس میں ہے، فٹ بال کھلا دیں انہیں، وہ سامنے آ جائیں گے، کیونکہ کھیل ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انسان کے نا سامنے لانے کا. آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر بچہ دعویٰ کرے، انسان کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ سچ نہیں بول رہا، نمبر 1. نمبر 2، اس کو سامنے لانے کے لیے اور تمام بچوں کے سامنے اس کے عمل کو لانے کے لیے آپ میدان آزمائش اسے دیتے ہیں. نمبر 3، ممکن ہے ہمیں یہ گمان ہو کہ یار یہ بچہ دوسروں سے جدا ہو، اکثریت تو ایسی نہیں ہوتی، لہذا ہم اپنے آپ کا یقین حاصل کرنے کے لیے اس کو اس طور پہ آزمائش کا ماحول دیتے ہیں تاکہ سامنے آ جائے. نمبر 4، بالفرض ہمیں پتہ ہے کہ یہ دوسرے بچوں سے استثنا ہے، یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا، یہ عمل کی طرف راغب ہے، صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، دوسروں کی نسبت بہت بہتر ہے، لیکن ہم دوسرے بچوں سے اس کو اگر جدا کر دیں سب بچے اعتراض کریں گے. اس کی صلاحیتیں سامنے لانے کے لیے اسے آزمائش کا موقع فراہم کرتے ہیں، اس کی صلاحیتیں سامنے لانے کے لیے آزمائش کا موقع فراہم کرتے ہیں. بے عین ہی یہی فلسفہ انسان کے لیے، کیونکہ انسان ایسا ہے کہ وہ اس طور پہ تربیت کرتا نہیں ہے اور پل بڑھ جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے. اب بڑا ہو گیا تو اب دعوے شروع کر دیتا ہے، طرح طرح کے دعوے کرتا ہے. ان دعووں میں اس کی بات کا کیسے یقین کیا جائے؟ بس یہی آزمائش طریقہ کار ہے. لہذا آزمائش کے بغیر ایک انسان بھی پہچانا نہیں جا سکتا. پہلے ایمان تو ممکن ہی نہیں ہے نا، ایمان قیمتی چیز ہے، ایک گوہر ہے، ایک خزانہ ہے. جیسے آج عالم تشیع ایک آزمائش دے رہی ہے، بہت ساری آزمائشیں ایمان کی راہ میں ایک بہت بڑی آزمائش دے رہی ہے، اور اس آزمائش کا صلہ بھی انشاءاللہ تعالی بڑا حسین ہے جو اس شیعہ کو ملے گا جو اس آزمائش میں گرفتار ہو کے ثابت قدم رہتا ہے، اور وہ آزمائش ولایت ہے. آج پوری دنیا میں قتل ہوتا ہے شیعہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وجہ سے. وہ کہتا ہے تم میرا گھر بار اجاڑ کے رکھ دو، میں ولایت اور اس خط ولایت سے، اس ولایت کے درد سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، ایک قدم بھی نہیں. نائجیریا کی مثال دیکھیں، کس جرم میں شیعوں کو قتل کر دیا گیا، اندھا دھند گولیاں چلائی گئی. شیخ زکزکی خدا ان کی حفاظت فرمائے، کس جرم میں ان کے 6 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا. شیخ ابراہیم زکزکی کا کیا جرم تھا، ان کے بیٹوں کا کیا جرم تھا؟ ایک جرم، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے طرفدار ہیں، امام علی علیہ السلام کے طرفدار ہیں. شیخ نمیر باقر نمیر کا کیا جرم تھا؟ یہی مطالبہ کیا نا کہ ظلم و ستم ختم کرو، اسلامی حکومت کا قیام کرو، اللہ نے جو ولی بنایا ہے اس ولی کی ہمیں حکومت قبول ہے. کس جرم میں انہیں شہید کر دیا گیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، کن جرائم میں ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، کیا جرم ہے ان لوگوں کا؟ آزمائش سے ان لوگوں کی ولایت اور ان لوگوں کا ایمان سامنے آیا یا نہیں آیا؟ ہر شیعہ کی دھڑکن آج یہ 2 شخصیات بن گئی ہیں یا نہیں؟ شیخ نمیر باقر نمیر، شیخ ابراہیم زکزکی کہ شاید صدیاں ان کا پرچار کیا جاتا، شیعہ نہ پہچانتا، لیکن 6 بیٹوں کی جو انہوں نے قربانی دی ہے، آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس نام کو زندہ رکھیں گی. آئندہ آنے والی نسلیں، تاریخ نائجیریا میں اس شخصیت سے بڑھ کر اور کون سی شخصیت آئے گی؟ ایک نئی تاریخ لکھ دی اس نے، لیکن وہ تاریخ قلم سے نہیں اپنے خون سے انہوں نے یہ تاریخ لکھی. لہذا آپ نے دیکھا کہ آزمائش کے بغیر نہیں معلوم ہوتا. آج ہمارے لیے کیا آزمائش ہے؟ ہم لوگ تو ادھر پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں. ہمارے لیے آزمائش ہے مال کی خاطر دین کو مت پہنچائیں، مال کی خاطر علاقوں کے سفر مت کریں، لوگوں اور ان کے ہجوم کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو مت کریں.
جناب زہرا سلام علیہ کو مد نظر رکھیں، آیا وہ اس کلام پہ خوش ہے یا نہیں ہے، امام علی علیہ السلام کو مد نظر رکھیں۔ لہذا ہمارے لیے بھی ایک آزمائش ہے دین کی، اگر خطرات پڑ جاتے ہیں ثابت قدم رہیں۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اگر موت آنی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک لہجے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے مؤخر نہیں کرنا، آنی ہوئی تو آ جائے گی۔ خطرات میں پڑنے سے تو موت نہیں آتی نا خالی، ورنہ اگر موت کا وقت ہوا کوئی اور سبب بن جائے گا۔ لہذا خلاصہ کلام، پہلا سوال ہمارے سامنے، اس کا جواب آیا، انہی سطور میں آپ ذہن نشین کریں کہ انسان کی صلاحیتیں اجاگر نہیں ہوتی آزمائش کے بغیر۔ یہی ہمیں اپنی اولاد کی تربیت میں مد نظر رکھنا ہے، یہی اصول ہمیں مدارس میں طلاب کی تربیت کے لیے مد نظر رکھنا ہے، یہی اصول ہم نے عوام کی تربیت کے لیے مد نظر رکھنا ہے کہ آزمائش کے بغیر صلاحیت نہیں ابھرتی۔ نمبر 2، آزمائش کے بغیر ابھری ہوئی صلاحیت کا علم نہیں ہوتا، اگر ابھر جائے تو پھر بھی نہیں پتہ لگتا۔ پہلی چیز ہے اصلاً ابھرتی ہی نہیں ہے آزمائش کے بغیر۔ نمبر 2، آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ آیا یہ صلاحیت جو اس کی ابھری ہے یہ کامل بھی ہے یا نہیں، اس کا علم نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ واضح یہ بات۔ دوسری چیز یہ، تیسری چیز یہ ہے کہ تمیز دینے کے لیے آزمائش ہے، خود قرآن میں آیت بھی ہے کہ تاکہ طیب اور خبیث میں تمیز ہو جائے، اس لیے اللہ نے آزمائش رکھی، تاکہ اچھے اور برے میں تمیز ہو جائے، اس لیے اس عمل کو کہتے ہیں تمحیص۔ وہ آزمائش جو تمیز دینے کے لیے وارد ہو اسے کہتے ہیں تمحیص، لیمحص اللہ۔ اس لیے آپ یہ قرآن کریم کی آیت دیکھیں کہ اسے کل یاد بھی کر کے آئے، سورہ آل عمران آیت نمبر غالباً 140 ہے اور 141، کہ یہ آپ لوگوں نے پہلے یاد بھی کیا ہے۔ یہ تمیز دینا اس قدر بڑی حکمت اس میں پائی جاتی ہے کہ آیت کو دیکھیں 140 اور 41 اور 142۔ ان یمسسکم کرحن، یہ تین آپ کے سامنے مطالب روشن ہوئے نا آزمائش کے۔ نمبر 1 صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، نمبر 2 صلاحیتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ اسے حاصل بھی ہوئی ہے یا نہیں، نمبر 3 صاحب صلاحیت کو ان لوگوں سے جدا کرنے کے لیے جن میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ تیسرا جو پوائنٹ ہے اس کے لیے اس آیت کو دیکھیں، ان یمسسکم کرحن، کہ اگر تم لوگوں کو زخم لگا ہے، فقد مس القوم کرحن مثلہ، تو ایسا ہی زخم اس قوم کو بھی لگا جو تمہارے مقابلے میں۔ اگر تم میدان جہاد میں زخمی ہوئے ہو تو دشمن بھی تو ہوا ہوا ہے نا، وہ اس طرح سے چیخ چلا رہا ہے، وہ بے صبرا ہوا ہوا ہے، تو تم کیوں بے صبرے ہو رہے ہو؟ وہ کفر پہ رہ کے صبر کر رہا ہے، تم حق پہ رہ کے صبر نہیں کر سکتے؟ آخر یہ کافر بھی تو زحمتیں اٹھا رہے نا، اس نے کیسے یہ ایجادات کر دی، علم کا اضطراب کاٹا ہے اپنے وجود میں، دن رات کی قربانی دی ہے، دنیاوی لذتوں کو پس پشت ڈالا ہے، تو یہ انکشافات اور ایجادات ہوئی ہیں۔ ایک تو اکیلی خاتون سال ہر سال جنگلوں میں گزار دیتی ہے، برفانی علاقوں میں ایک بندہ سال ہر سال گزار دیتا ہے تاکہ انکشاف کرے۔ تم لوگ اگر علم کی آزمائش میں آئے ہو تو کیوں مضطرب ہو کے بھاگ جاتے؟ بھائی پڑھا نہیں جاتا، ہم نے مولوی نہیں بنا جاتا، فلاں نہیں کیا جاتا، یہ تو نہیں ہے بہانہ۔ بھائی راہ الہی میں ہیں ہم، معرفت ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ایک سیکنڈ کی زندگی کا مزید مل جائے، اے پروردگار تیری معرفت حاصل کریں گے، تیری راہ میں علم حاصل کریں گے، تیری راہ میں ڈٹے رہیں گے۔ آخر علم اضطراب کے بغیر تو نہیں آتا۔ اگر تمہیں زخم آیا ہے تو انہیں بھی تو آیا ہوا ہے، اگر تم مشکل میں ہو تو وہ بھی تو مشکل میں ہے۔ وہ باطل پہ رہتے ہوئے صبر کریں اور تم حق میں رہتے ہوئے چیختے چلاتے پھرو۔ لہذا قرآن کی آگے کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ لوگوں یہ قیامت تک کہاں سلسلہ چلتا رہے گا، یہی دن نُدَاوِلُهَا،
ہم لوٹاتے رہیں گے، گردش دیتے رہیں گے، بین الناس لوگوں کے درمیان، ایک معاشرہ پھر دوسرا، دوسرے سے تیسرا۔ کیوں یہ کام کریں گے؟ پھر دیکھیں تعلیل آ رہی ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ کو پتہ لگ جائے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے جو گواہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالمین سے محبت نہیں کرتا۔ تم ظلم کرو گے اللہ محبت نہیں کرتا، یہ ناممکن ہے، ناممکن کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت نہ کرے اور اہل بیت اس سے محبت کرے، ممکن ہی نہیں ہے، اصلا وجود میں ہی نہیں آ سکتا ایسا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت نہ کرے اور اہل بیت اس سے محبت کرتے ہوں، یہ ناممکن ہے۔ ان واللہ لا يحب الظالمین، اگر اللہ ظالمین سے محبت نہیں کرتا تو ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی محبت اس سے نہیں کرتے، انبیاء علیہ السلام بھی اس سے محبت نہیں کرتے، مومنین بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو مومنین ہیں ان کی تمحیص کرے، تمحیص یعنی جدا کرتے، ایسی بلا، ایسی مصیبت، ایسی آزمائش جو جدائی کا سبب بنے، جو نکھار کے جدا کرنے کا سبب بنے، اس کو تمحیص کہتے ہیں۔ یہی کلمہ ہے امام مہدی علیہ السلام کی امت کے لیے بھی۔ غیبت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہی تمحیص ہے۔ امام سے پوچھا کہ امام نے فرمایا تاکہ تم لوگ اس طرح سے آزمائشوں کے درمیان پھیرائے جاؤ اور کھنگالے جاؤ کہ جس طرح سے ایک چھلنی میں دانوں کو ہلایا جاتا ہے کہ ردی دانے جو ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں اور خالص اوپر بچ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے غیبت امام مہدی علیہ السلام رکھی۔ غیبت امام مہدی علیہ السلام تمحیص کے لیے ہے۔ یہ تمحیص ہے کہ کافرین ہلاکت میں پڑ جائیں اور مومنین جدا ان کافرین سے ہو جائیں۔ ام حسبتم، پھر قرآن یہ بات کہتے ہیں، ان تدخلوا الجنہ، تم پھر یہ سوچتے ہو یار جنت میں چلا جاؤں گا، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کہ ابھی تک تو اللہ کو یہ عملی طور پہ نہیں تم لوگوں کو دیکھا عملی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہ کون تم میں سے مجاہد ہے اور کون تم میں سے صبر کرنے والا ہے، کیونکہ جنت مجاہد اور صابر کے لیے ہے، بے صبرے کے لیے جنت تھوڑی ہے۔ یہ جو بے صبرے لوگ اپنے طور پہ تخیلات کی دنیا میں توہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جنت میں گئے فلاں فلاں کام کر لیا، قرآن آگے کیسے چلے گئے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بہرحال یہ 142 تک آیت کو مد نظر رکھیں کہ ہمارے پاس یہ 3 فلسفے آ گئے۔ آزمائش ہوتی ہے، یہ ضرہ والبأسا اور زینت آنی ہی آنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے سمندر کے اندر مچھلی سمندر سے باہر زندگی بسر نہیں کر سکتی، جب تک مچھلی زندہ ہے وہ سمندر کے پانی کے اندر ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ سمندر کا پانی البأسا و ذرہ اور زینت ہے، ان دو سے ہم چھٹکارا حاصل کر کے زندگی بسر نہیں کر سکتے اس دنیا میں، اس کے بعد ہے ممکن ہے۔ 2 صلاحیتیں نکھارنے کے بعد پتہ لگے اس میں صلاحیت ہے یعنی، جیسے بالعموم دنیا بھر میں امتحان اسی لیے لیا جاتا ہے۔ نمبر 3 تمحیص، جدا ہو جائے۔ آخری چیز یہ کہ انسان کو ان روایات کا کیا کریں ہم لوگ کہ جو کہتی ہیں کہ تم نے یہ کام کیا تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ جس نے محبت کی جناب زہرا اطہر سلام اللہ علیہ سے وہ سیدھا جنت میں، جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی وہ سیدھا جنت میں، جس نے حج کیا وہ سیدھا جنت میں، جس نے عمرہ کیا سیدھا جنت میں، جس نے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیدھا جنت میں۔ تو ہم ان روایات کا کیا کریں گے؟ یہ روایات بشرطہا و شروطہا ہیں۔
اگر مومن ہو اور یہ عمل انجام دے تب جنت میں، اگر مومن نہیں ہے، البتہ ادھر مراد مومن سے صراط مستقیم کے اوپر استوار ہو. صراط مستقیم کے بغیر اللہ تعالیٰ نے عمل کو قبول نہیں کیا. اگر ایک بندہ مثلا آپ نے جانا ہے اس طرف، غلطی سے آپ چلنے پڑے اس طرف، اور اس طرف جب چل پڑے خوب صدقات دیں، خوب نمازیں پڑھیں، خوب تبلیغ کریں، تو جتنا تیز آگے جاتے جائیں گے منزل سے قریب ہوں گے یا دور ہوں گے؟ مثلا آپ نے جانا ہے اس طرف ہے نا، مثلا آپ نے جانا ہے ایک طرف، سمجھیں گے اسلام آباد ہے، یہ کراچی ہے، ٹھیک، آپ نے جانا تھا اسلام آباد، غلطی سے چل پڑے کراچی کی طرف. اب آپ راستے میں خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں، کئی لوگوں کی مجلس بھی پڑھ دی، کئی مومنین کی مدد بھی کر دی، اب نیک اعمال تو انجام دے رہے ہیں نا. یہ نیک اعمال انجام دینا اور جتنا تیز بھی سفر کریں، آرام دہ ہو یا تکلیف دہ ہو، اس سے آپ اپنی منزل کے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں؟ یہ ہے راہ مستقیم کے اوپر. اگر راہ مستقیم کے اوپر عمل انجام نہیں دیا، جو مرضی نیکی کر لیں، جو مرضی، منزل سے دور ہے. منزل اللہ سبحانہ و تعالی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، قربت الہی ہے. یہ راہ جو ہے یہ قربت الہی تک پہنچائے گی. اس راہ کا نام ہے اہل بیت علیہ السلام. اس راہ کو کبھی عروۃ الوثقی کہا، کبھی حبل متین کہا، کبھی حبل اللہ کہا، کبھی وسیلہ کہا. اس راہ کے اوپر اگر نہیں چلیں گے تو کیسے اللہ تک پہنچیں گے؟ لہذا اس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں اور یہ سارے اعمال انجام دیتے جائیں، اپنی منزل سے اتنا ہی دور ہوں گے جتنا قدم بڑھائیں. لیکن اگر صراط مستقیم کے اوپر جا رہے ہیں، چالان بھی ہو جائے آپ کا، جہاں تو منزل کی طرف رہے ہیں نا، جرم کیا جرمانہ بھی ہوا، ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، زخمی ہوئے، جہاں تو منزل کی طرف ہی رہے ہیں. لیکن صراط مستقیم کے اوپر شفاعت ہے، صراط مستقیم کے اوپر نجات ہے. اگر ایک بندہ صراط مستقیم کے اوپر نہیں ہے وہ جہنم میں ابدی. اگر صراط مستقیم کے اوپر گناہ بھی صادر ہوئے ہیں، وہ ایکسیڈنٹ کیا، زخمی ہو گیا، پھر بھی آگے بڑھ رہا ہے. اگر چالان کیا پھر بھی آگے بڑھ رہا ہے. اگر نیکی انجام نہیں دی، صراط مستقیم کے اوپر کھڑا ہے، پھر بھی ان کی روح میں اور فہرست میں شمار ہوگا. لیکن اس کا مقابلہ نہیں ہے کہ جس نے جرمانہ نہیں ہوا، جسے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، جو مسلسل حرکت میں ہے، وہ جہاں تک پہنچے گا، خالی کھڑے ہونے والا شخص ادھر تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا یہ ساری کی ساری روایات جو آپ کی خدمت میں عرض کی، وجبت لہ الجنہ، کہ اس کے لیے جنت واجب ہے، فلاں فلاں عمل انجام دو، مثلا لا الہ الا اللہ، یہ تو تقریباً ساری دنیا اس کی قائل ہے. کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ تو سنی بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں. اگرچہ جزوی طور پہ اختلافات موجود ہیں، لیکن کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں سب کے اوپر جنت واجب. پھر تو یزید بھی جنت میں، معاویہ بھی جنت میں، پھر تو یہ شبر لعین بھی جنت میں. انہوں نے تو اپنے خلیفہ کی اطاعت کی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کہتے تھے. تو کیوں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا؟ اس نے کہا کہ قرآن کی اطاعت کی وجہ سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ تو اولی الامر منکم کا حکم تھا، میں نے اپنے خلیفہ کی اطاعت کی ہے، قرآن کی آیت پہ عمل کیا ہے. یہ تو سب جنت میں. پھر جنت میں اس طرح سے نہیں، پہلے صراط مستقیم سے جڑو. اگر صراط مستقیم سے نہیں جڑے، جو مرضی تمہارے اوپر آئے، جو مرضی عمل انجام دو، اللہ کو قبول نہیں ہے. یہ صراط مستقیم کون ہے؟ یہ حبل اللہ کون ہے؟ یہ حبل متین کون ہے؟ یہ وسیلہ کون ہے کہ جو پہنچائے گا اللہ تک؟ اس کا نام ہے شہادہ معصومین علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام. لہذا جس نے بھی در اہل بیت علیہ السلام کو
اپنے ایمان کے ساتھ تھام لیا. جس شخص نے بھی ایمان کے ساتھ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کے اوپر اعتقاد قائم کر لیا، وہ جرائم بھی دے تو انشاءاللہ تعالی منزل کی طرف آگے بڑھے گا. اس کو جرمانہ ہوگا، اس کا آپریشن ممکن ہے کرنا پڑے، ممکن ہے اسے زخم اٹھانے پڑے، لیکن وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اگر کوئی ان کا نام لے کے گمراہ ہو جائے، غلط راہوں پہ، گمراہ کسے کہتے ہیں؟ جو راہ کو گم کر بیٹھے. مطلب 5-6 راہیں تھی نا، آپ سوچتے ہوئے کہتے ہیں ہاں یار یہ ٹھیک رہے گی، چلو ادھر چلتے ہیں. دوسرے کو کہتے چلو تم ادھر چلے جاؤ، پتہ لگ ہی جائے گا. ٹھیک ہے، دونوں ہی جا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں رکھی دین کے لیے راہیں، عمل کی راہیں اس طرح سے نہیں ہے. سوچا چلو کر دیا کام. اس کو کہتے ہیں راہ گم کر بیٹھنا. گم کر کے بیٹھے تو جتنا آگے جایا ہوتا ہے اتنا ہی پیچھے بھی آنا پڑتا ہے نا، پھر جا کے دوبارہ سے نئے سیدھے سے شروع کرنا پڑتا ہے. لہٰذا یہ ہمارے پاس آئی کہ جتنی بھی یہ ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے جس نے محبت کی، اس شرط کے ساتھ کہ اس نے اللہ کو مانا، رسول تک تمام انبیاء علیہ السلام کو مانا، 12 ائمہ علیہ السلام کو مانا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت و طہارت کو قبول کیا، ان کے دشمنوں سے بیزار ہوا. اللہ کے دشمن، انبیاء علیہ السلام کے دشمن فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دشمن کے جتنے طواغیت ہیں، ان کے دشمنوں سے اگر بیزاری کا اظہار کیا، اسے کہتے ہیں تمسک. اس کو کہیں گے جوڑنا. ایمان ومن یکفر باللہ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ جس شخص نے بھی طاغوت سے کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، اس راہ کے اوپر جب ہم ہوں گے، چڑھیں گے، تو سفر کیسے شروع ہوگا؟ جب کوئی پیٹرول ہوگا، جب حرارت ہوگی. اس پیٹرول اور حرارت کسے کہتے ہیں؟ یہی زینتاً والبأساء والضراء. یہ وہ حرارت ہے جس میں آگے دھکا دے کے چلانا ہے. اگر یہ نہ ہو تو ادھر ہی جم کے کھڑا ہو جائے گا. اسی سے پتہ لگے گا کہ یہ ادھر ہی گر رہا ہے یا گر نہیں رہا، یا پیچھے اب گمراہ ہو کے پچھلی راہوں پہ چل پڑا ہے. وہ کہے گا یار ادھر تو روڈ ہی صحیح بنی ہوئی، بڑے جھٹکے لگتے ہیں. وہ جھٹکے تو لگنے ہیں، وہ صراط مستقیم ہے ہی جھٹکوں والی. وہ موٹر وے نہیں ہے آرام سے بیٹھو تو سو جاؤ، اب سو کے اٹھے تو چلے گئے. وہ بار بار جھٹکے لگنے. وہ کہے گا نہیں میں موٹر وے سے جاتا ہوں، انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے. تو یہ والضراء ہے. ہاں درمیان میں صرف جھٹکے ہی نہیں آتے ہیں، خوبصورت زینت سے بھی آزمایا جاتا ہے. اب زینت آئی تو کہ یار یہ جگہ ٹھیک ہے، بس اب آگے نہیں جانا، ادھر ہی لمبا پڑ جائے. مسافر کبھی بھی اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا. تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا فلسفہ ہے البأس والضراء کا. انشاءاللہ کل ہم اس آیت کو اختتام کریں گے کہ آخر کا حصہ مہم ہے کہ زینا للمسرفین ما كانوا يعملون. یہ زینت کیسے بنا دیے گئے؟ زینت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ انسانی مزاج تو بتا دیا. جب مشکل پڑتی ہے بھاگا بھاگا اللہ کے پاس جاتا ہے. جب مشکل ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں پروردگار پھر آئے گی تو دیکھیں گے. ابھی تو آئی نہیں ہے، اس لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کی ضرورت نہ ہو تو یہ ناشکرہ انسان کہلاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.